دیکھیں آپ میں سے پتہ نہیں کتنے نماز پڑھتے ہیں. نماز میں آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں. وہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں بخشیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. لیکن جو اللہ کا محبوب وہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان کی زندگی کو سٹڈی ضرور کرنا ہے. دینی طور پہ تو ویسے بھی کرنا چاہیے آپ کو کیونکہ ہمیں حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت پہ چلو. لیکن ایک ایسا انسان جس نے دنیا میں وہ اچیو کیا ہے اور ہسٹری کے اندر ہیومن ہسٹری کے اندر کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو انہوں نے کیا. تو انسان رول ماڈلز ڈھونڈتا ہے. میں جب کرکٹ شروع کی تو میں کیوں کرکٹ کی کیونکہ میرے دو رول ماڈلز تھے. میرے فرسٹ کزنز وہ میرے رول ماڈلز تھے. میں انہی کی طرح بننا چاہتا تھا, انہی کی طرح بولنا چاہتا تھا, ان سے سیکھتا تھا, ان کی کرکٹ دیکھتا تھا. ہر انسان کے رول ماڈلز ہوتے ہیں. آپ دنیا میں جب آگے جاتے رہیں گے تو آپ کے رول ماڈلز بدلتے بھی جائیں گے. جیسے جیسے آپ زندگی میں اوپر جائیں گے تو مختلف رول ماڈلز آپ کے بنتے جائیں گے. لیکن جو ایک رول ماڈل آپ کا رہنا چاہیے جس کا کوئی دنیا کی تاریخ میں مقابلہ نہیں ہے وہ ہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں یہ چاہتا ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا بورڈ سے بھی اور جہانگیر آپ سے بھی, آپ کو ضرور یہاں ایک چیئر رکھنی چاہیے جو ریسرچ کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اور جو کہ مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت تھی, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ریاست بنائی, اس کے اوپر ریسرچ کریں. کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی, وہ کیا کوالٹیز تھی ان کے اندر جو ہمیں سب بچے کو بتانی چاہیے. اور وہ جو ریاست بنی تھی اس میں کیا کوالٹیز تھی کہ وہ دنیا کی وہ سب سے عظیم سیویلائزیشن کئی صدیوں تک انہوں نے دنیا کے اندر ایک لیڈنگ سیویلائزیشن تھے. یہ ضرور سٹڈی کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس چیز کو سٹڈی نہیں کریں گے تو یہ پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں اور ڈیزل کے پرمٹ پہ بک جاتے ہیں. یہ میں سیریس بات کر رہا ہوں, یہ بڑی سیریس بات ہے. اسلام کے اندر عالم کا بہت بڑا درجہ ہے, سائنٹسٹ کا, عالم کا, اسکالر کا بہت بڑا درجہ ہے. وہ درجہ اس لیے ہے کہ اس کی ظاہر ہے جس کی برین زیادہ جو پڑھ لکھ جاتا ہے. ایک علامہ اقبال کئی دفعہ قرآن کی ایک آیت کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ آپ کسی دوسری کتاب میں پڑھیں تو آپ کو کچھ اور ہی لگے گا. کیونکہ جس طرح ایک یوسف علی نے قرآن کا کہا تھا کہ قرآن ایک ایسی چیز, آپ ایک جس طرح ماؤنٹن کلائمر ہوتا ہے, جتنا وہ اوپر چڑھتا جاتا ہے پہاڑ میں اتنا زیادہ اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن کو جتنا جس کا علم ہوتا ہے وہ جب پڑھتا ہے اس میں اس کو زیادہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے علامہ اقبال آپ ان کی پڑھیں جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کی, اور اوروں کی پڑھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے ہم نے اپنا جو دین ہے بدقسمتی سے ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ چھوڑ دیا ہے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے اس کی. کیونکہ وہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو مسلسل اجتہاد کر کے اس کو ڈیولپ کرنا ہے, جو علامہ اقبال کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی ایک ہونا چاہیے, سٹڈی کرنا چاہیے کہ وہ ایک رول ماڈل تھے ہمارے لیے. قرآن یہی کہتی ہے نا کہ ان کی سنت پہ چلو, اللہ یہ کہتا ہے. تو وہ ہم ان کو سٹڈی تو کریں ماڈرن ٹائمز کے ساتھ کہ انہوں نے کیسے ایک انسان نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی. تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ کا حصہ ہے کہ 623 میں وہ مدینہ پہنچے, 625 میں بدر کی جنگ ہوئی, 625 میں صرف 313 تھے لڑنے والے. 636 کے اندر جو رومن ایمپائر جو ایک دنیا کا بڑا ترین ایمپائر تھا وہ یارمو کی بیٹل کے اندر ان سے شکست کھا جاتا ہے. اور 638 میں جو دوسری سپر پاور تھی
وہ پرشین ایمپائر وہ قدسیہ میں شکست کھا جاتی ہے. یہ کیسے یہ تاریخ کی یہ ہسٹری کا فینومینا ہے, یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے. اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کیا کیا, کیا انسانوں میں ٹرانسفارمیشن آئی. اور پھر یہ یاد رکھنا کہ ہم خدا نہ خواستہ کوئی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپیئر نہیں کرتا, لیکن قرآن کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. اور ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. میں ساری زندگی ایچ سے لے کے آکسفورڈ, جو لوگ ہوتے تھے ان کے بڑے کمزور سے رول ماڈلز ہوتے تھے. کوئی پاپ سٹار رول ماڈل بن گیا, سپورٹس ہمارے رول ماڈل تھے, یا جس نے بڑا پیسہ بنا لیا رول ماڈل بن گیا. آپ بل گیٹس کی لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, ضرور پڑھنی چاہیے, لیکن جس انسان نے وہ اچیو کیا تھا جو آج تک کسی انسان نے نہیں کیا, اس کو آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کی جو باتیں بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ آپ کے سکسیس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ کا ہیومن پوٹینشیل, ہر انسان میں اللہ نے وہ پوٹینشیل دیا ہے جو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. زندگی گزر جاتی ہے کہ ان کے اندر اللہ نے کتنا پوٹینشیل دیا ہے. اور کیوں نہیں پتا چلتا؟ کیونکہ ان کی ویژن ہی چھوٹی سی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی سوچ ہوتی ہے انسان کی. آپ یہاں سے نکل کے ان چند پاکستانیوں میں سے جو ایک کوالٹی ایجوکیشن لے کے جائیں گے, کتنا آپ اوپر جاتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی خواب کتنی بڑی ہے, آپ کی سوچ کتنی بڑی ہے. جتنی بڑی آپ کی سوچ ہے اتنی آپ بڑے بن جائیں گے. کیونکہ اللہ نے جب آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو, اور جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے اسے کہا تمہیں نہیں پتا میں نے ان کو کتنی صلاحیت دی ہے. تو ہمیں بدقسمتی سے ہمیں خود نہیں پتا چلتا کہ ہماری صلاحیت کتنی ہے. اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں. جو سب سے بری ویژن آپ کی ہوگی یہاں سے نکلیں, وہ صرف یہ ہوگی پیسہ بنانا. جو پیسہ بنانا, جو مٹیریل ویژن ہوتی ہے, وہ سب سے کم ویژن ہوتی ہے. جس کی ویژن اپنی ذات کے اوپر رہ جاتی ہے, وہ چھوٹا سا انسان رہ جاتا ہے. چاہے اللہ جتنا مرضی اس کو پیسہ دے دے, جو مرضی مل جائے. کتنے دنیا کے اندر امیر لوگ ہیں جن کو تاریخ یاد کرتی ہے. یہی آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے. یہی آپ کبھی سوچیں کتنے امیر لوگ آئے اس دنیا میں, کتنے امیر بادشاہ, کون ان کو یاد کرتا ہے؟ تاریخ تو یاد ہی نہیں کرتی. تاریخ کس کو یاد کرتی ہے؟ جو انسانوں کے لیے کچھ کرتا ہے. جتنے اللہ کے پیغمبر تھے وہ کیا کرنے آئے تھے دنیا میں؟ وہ اللہ کے پیغمبر انسانیت کے لیے آئے تھے, اس لیے آج تک اب ان کو یاد کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے جو بزرگ آئے تھے یہاں, جنہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا, بابا فرید, داتا گنج بخش, نظام الدین اولیاء, معین الدین چشتی, آج بھی ان کے لوگوں کے اوپر, ان کے مزاروں پہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں. لیکن یہ بھی بڑی ایک ہے کہ جی مزاروں کی پوجا نہیں کرتے لوگ, ان سے پیار کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ عزت صرف میرے ہاتھ سے آتی ہے. تو اگر آج بھی لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں تو ان کی کیا کوالٹی تھی؟ بڑے انسان تھے, انسانیت کے لیے آئے تھے. جو بھی آج کتنے پولیٹیشنز آئے گئے ہیں, لیکن دنیا کن پولیٹیشنز کو یاد رکھتی ہے؟ جنہوں نے اپنے سے باہر نکل کے اپنی قوموں کے لیے کام کیا. کیوں آج تک ہم, اور ہمیشہ جب تک پاکستان رہے گا, ہم قائد اعظم کو یاد رکھیں گے؟ کیونکہ قائد اعظم نے سنگل ہینڈڈلی یہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے جب کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا. قائد اعظم ہندو مسلمان یونٹی کے ایمبیسڈر تھے, لیکن قائد اعظم تب سمجھ گئے کہ یہ جو ایک ہندو آئیڈیالوجی, جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے جو آج ہے ہندوستان میں, قائد اعظم یہ سمجھ گئے کہ یہ مسلمانوں کے لیے آزادی نہیں چاہ رہے تھے, یہ صرف ہندوؤں کے لیے آزادی چاہ رہے تھے. اور یہ پاکستانیوں مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھنا چاہتے تھے. کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا. ولڈرنیس میں کوشش کی, انگلینڈ میں مایوس ہو کے چلے گئے, لیکن آخر میں لوگوں کو سمجھ آ گئی. اور پھر جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا, اس کے باوجود جو ان کی, آپ کبھی اسٹڈی کریں, جو آخری انہوں نے جو جس طرح کی پاکستان کا کیس لڑا, اور اس طرف کانگریس کے بڑے بڑے سٹالورٹس تھے, ادھر قائد اعظم تھے, لیکن وہ قائد اعظم سمجھ گئے تھے کہ اگر
پاکستان نہیں بنتا آج ہمارے سے وہ ہونا تھا جو مسلمانوں سے ہندوستان میں ہو رہا ہے، جو کشمیریوں سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جو ہندوستان پکچر ان کو سمجھ گئے تھے کہ اس کے اندر مسلمانوں کو وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی جب تک پاکستان رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ قائد اعظم کو لوگ یاد رکھیں گے، کیونکہ اپنے لیے نہیں، وہ تو خود ٹی بی سے انہیں پتا تھا کہ انہیں سروائیو نہیں کرنا، اپنے ڈاکٹر کو نہیں پتا چلنے دیا، اپنے ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو بتایا نہیں کہ کہیں مخالف کو نہ پتا چل جائے اور وہ ان کی ویژن اور ڈریم کے راستے میں آ جائیں۔ اس لیے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے، اپنے سے باہر نکل گئے۔ نیلسن منڈیلا 27 سال ایک آدمی جیل میں گزارتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے، نہیں تو ساؤتھ افریقہ میں جو خون ہونا تھا، ساؤتھ افریقہ نہیں ختم ہو جانا تھا۔ صرف اپنے سے باہر نکلے، اپنی ذات سے نکل کے نیلسن منڈیلا، اس لیے آج اسے پیار کرتے ہیں لوگ کہ بچا لیا اس نے ساؤتھ افریقہ کو۔ اس طرح دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو ویژن ہوتی ہے انسان کی، جو انسان کو بڑا انسان بناتی ہے، وہ اپنے سے باہر نکل کے ہوتی ہے۔ اور اس لیے ضرور آپ سٹڈی کریں، دینی طور پہ نہیں، وہ دینی طور پہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا، دنیاوی طور پہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ضرور سٹڈی کریں، کیونکہ جب سب سے اپنے پاور کے عروج پہ تھے، جب وہ آخری خطبہ دیتے ہیں تو وہ آخر میں خطبے کے اینڈ میں کہتے ہیں، جو لوگ بڑا لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے، تو وہ آخر میں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ گواہی دو گے اللہ کے سامنے کہ میں نے جو اللہ نے میرے سے پیغام آپ کو پہنچانا تھا وہ میں نے وفاداری سے پوری طرح آپ کو دیا ہے؟ تو جیسی وہ آواز پیچھے جاتی ہے تو پہلے لوگ تائید کرتے ہیں کہ ہاں نبی، پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ انہوں نے ایک پیغام دینے آئے تھے، اب انہوں نے ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہنا نہیں ہے، تو اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے۔ میں صرف آپ کو یہ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، بڑا انسان اپنے آپ سے باہر نکلتا ہے۔ آپ کو جب تعلیم ملے گی، آپ نے سارا وقت یہ سوچنا ہے کہ جو بھی اپنی ضروریات کے مطابق انسان پیسہ بناتا ہے، وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ مجھے زندگی میں کیا کیا چیز کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر آپ یہ ڈیفائن نہیں کریں گے اپنی ضروریات کو، تو اس کا پیسے بنانے کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ اور پیسہ، اگر آپ نے زندگی میں اپنا سکون کھونا ہے نا، تو پیسہ بنانا اپنا مقصد سمجھ لیں۔ جو پیسہ بنانا اپنا مقصد بنا لیتا ہے نا، اس کی زندگی میں سکون نہیں آتا۔ سکون اس کی زندگی میں آتا ہے جو پیسہ کسی مقصد کے لیے بناتا ہے، اور جو کبھی اس چیز کو نہیں بھولتا کہ جتنا اللہ کسی انسان کو زیادہ دیتا ہے، اتنی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ باقی انسانیت کے لیے وہ کیا کرتا ہے۔